تو یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ انسانی شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب کے حکم کو اوبے کیجئے، یعنی اپنی جان میرے والے کرو. ان چلتا پھرتا بندہ ہوئے، انہوں نے کہا ہاں جی سر چلو تیاری جی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا اس کو، اس کے سے اس کی آنکھ نکل گئی. اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تو مس بہیو نہیں کر سکتا تھا نا، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا وہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ چاروں فرشتوں کے پیغمبر ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل یعنی ملک الموت علیہم السلام اجمعین. یہ انبیاء کے یعنی فرشتوں کے انبیاء ہیں، اسی وجہ سے یہ انسانوں کے انبیاء کے استاد بھی ہیں، ورنہ نبی کا استاد غیر نبی نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو لاجیکلی بتا رہا ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء میں سے ہیں، فرشتوں کے انبیاء. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے. حضرت ملک الموت کہا کہ یا اللہ مجھے اس بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنے کو پسند نہیں کرتا. مرنے کو تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ریکویسٹ کی تو اللہ نے ان کی آنکھ ان کو واپس کر دی. یار حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل جائے تو وہ کس سے ملتی ہے؟ اللہ سے. تو آپ کا تو فرید الدین گنج شکر کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہ آن دے آنکھ آندی ہے تے آن دے. سب کوئی نہیں آنکھ دے سکتا. ہاں اللہ اگر کسی نبی کو معجزہ دے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے وہ تو ثابت ہے، ورنہ اگر وہ کہتا ہے کوئی بزرگ بھی دے سکتا ہے تو اس بزرگ کے ماننے والوں کی آنکھ نکلوا دیتے ہیں، جا کے بزرگ سے لے کے بتائیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اسرائیل بھی نہیں کر سکتا. اچھا ایک کہتے ہیں اسرائیل کو روح کھو لی، گیچی مروڑ دے 2 منٹ تہاڈی روح کھونے والے ہو. تو وہ تو پیغمبر تھا نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کے سامنے یہ آپشن نہ رکھ دے کہ وہ چاہے تو اپنی امت کے پورے ٹینور تک زندہ رہے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی یہ آفر آئی تھی، لیکن آپ نے اللہ کو اللہم رفیق الاعلیٰ کہہ دیا تھا، ورنہ آپ قیامت تک زندہ رہتے. اپنے امت، آپ کی تو امت کا ٹینور بھی لمبا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تھپڑ مارا، وہ اللہ کے پاس گئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ نے آنکھ واپس کی، واپس ہے اور کہا اچھا اس طرح کرو. اللہ کو تو پتہ تھا نا بندہ ذرا جذباتی، میرا ہی بندہ ہے تو لہٰذا میرا بھی غصے کا برا نہ مانا کرے. منو ہی اللہ نے بنایا، ہر بندے کی نیچر اپنی ہے. ابو بکر عمر نہیں بن سکتے، عمر ابو بکر نہیں بن سکتے، دونوں کی اپنی نیچر ہے. A man can never grow out of his skin. انسان جتنا بھی موٹا ہو جائے اپنی سکن سے باہر نہیں نکل سکتا. جو شاکلہ اللہ نے دیا ہے اس کے اندر ہی اس کی وہ ہوئی ہوتی ہے بلٹ اپ. بہرحال اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ سے کہو کہ کسی بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا اتنے سال اور زندگی بڑھ گئی. سر وہ تو سینکڑوں بال بنتے ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ جب پیکج لے کے آئے نیا کہ حضرت پہلی تو معذرت ہوں اے پیکج ہے تہاڈی مرضی ہے. دیکھو منی پھر موسیٰ دی گئی ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ جس نے مارا ہے اسے بدلہ لیا جاتا، لیکن لاڈلا. تو انہوں نے کہا اچھا اتنے سال میں زندہ رہوں پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر موت. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ تو چکھنا ہے. تو پھر انہوں نے کہا جب اتنے سال بعد مرنا ہی ہے تو اب کیوں نہیں، جب یہ میں نے جام پینا ہی ہے موت کا. تو پھر انہوں نے کہا اے اللہ بس میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے ارض مقدس یروشلم کے قریب کر دے، میں اتنا قریب ہو جاؤں کہ وہاں سے اگر کوئی پتھر بھی پھینکے نا تو میری قبر تک پہنچ جائے، وہ مقدس زمین کے. جیسے ہماری بھی خواہش ہوتی ہے بقیع غرقد میں دفن ہو. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس نے مدینے کے مصائب پہ صبر کیا تو میں اس کا شفیع بنوں گا. ترمذی میں الفاظ ہے کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اپنے رسول کے شہر مدینہ میں موت دینا. اللہ نے دونوں ان کی دعائیں قبول کر لیں، کیونکہ سب سے پہلے شفاعت اہل مدینہ کی ہونی ہے، بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہو. ہاں سر فضائل اعمال والے شیخ زکریا صاحب بھی مدینہ شریف بقیع غرقد میں دفن ہے،
اور فضان سنت والے الیاس قادری صاحب کے پیر صاحب ضیاء الدین مدنی بھی وہاں پہ دفن ہے، اور ہماری ماں سیدہ عائشہ بھی وہاں دفن ہے، امام حسن علیہ السلام بھی وہاں پہ دفن ہے، امام باقر بھی وہاں پہ دفن ہے، امام مالک بھی وہاں پہ دفن ہے، حضرت عثمان غنی بھی وہاں پہ دفن ہے، اور عبداللہ ابن ابی بھی وہاں پہ دفن ہے۔ قبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنے نئے لوگوں کے ساتھ اس منافق کی قبر بھی ہے۔ پہلے تو سانجے قبرستان ہوتے سن نا۔ تو اچھا انہوں نے دیکھ لیں اس سے اسرائیل سے نہیں کہا کہ منو جا لینڈ دیں، اللہ سے ہی مانگا، تو اللہ نے ان کو قریب کر دیا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ قریب ہوئے تو وہاں پہ ان کو موت دے دی، اور اگر میں چاہوں تو تمہیں سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھا سکتا ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام گمنامی میں ایک قبر میں دفن ہے، کوئی مزار نہیں ہے سر۔ مزار یا لوگوں کا آنا اگر بزرگی کی دلیل ہو تو وہ بزرگ جس کا نام قرآن میں 125 دفعہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اس کی قبر بھی اننون ہے۔ ظاہر ہے جب وہ اکیلے وہاں پہ، بخاری مسلم میں، صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں، آپ علیہ السلام فرمایا میں نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میں وہاں سے گزروں تو میں قبر بھی دکھا سکتا ہوں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں آخرت کی زندگی میں، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ واقعہ بالکل درست ہے، اس پہ منکرین حدیث کا یہ والا اعتراض جو تھا وہ غلط ہے، کہ وہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک طبیعت تھی، وہ کہتے ہیں نہیں وہ نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکم کے لیے آئے تھے۔ اب پتہ نہیں اس وقت کیا گیون سرکمسٹانسز تھے، ہو سکتا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ اس نے مجھے آگے آفر کیوں نہیں دی ہے، جیسے نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی نبی بھی آفر کے بغیر نہیں مرتا، تو دیکھو نا بھائی پھر پیکیج لے کے آیا ہے نا، وہ پہلے لے کے آنا نا، ٹھیک ہے۔ باقی ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہی ہوتی ہے، ایک واقعہ بننا تھا بن گیا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا فرشتوں کو بھی جلال دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام کا، تو باقی وہ جب پیکیج لے کے آیا تو پھر دیکھیں انہوں نے اس کو ڈیل صحیح طریقے سے کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔